یہ RSI انڈیکیٹر ایسا انڈیکیٹر ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے اندر، کسی بھی بروکر کے اندر، کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر، کسی بھی ڈیوائس کے اندر آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ انسرٹ کے اوپر آپ کلک کریں اگر ادھر سے نہیں کرنا چاہتے تو انڈیکیٹرز کے لیے اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ آپ انڈیکیٹرز کے اوپر کلک کر کے موبائل کے اندر ہیں، کمپیوٹر کے اندر ہیں، تو آپ ٹرینڈ کے اندر سے RSI انڈیکیٹر، یہ ٹرینڈ کے اندر نہیں ہے، یہ RSI یہ آپ کو مل گیا۔ تو اس کے اندر سمپل سی ایک ہی بات ہے، اس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی بہت محنت کرنی پڑے۔ یہ آپ کے دو پوائنٹس آگے، ایک اوور باٹ کا ایک اوور سولڈ کا ہے، لیکن مارکیٹ کی ایک کیلکولیشن ہے، مارکیٹ کی ایک لمٹ ہے۔ اندازہ یہ کہا جاتا ہے، ایک تکہ لگایا جاتا ہے، لفظ دوبارہ سن لیں، ایک تکہ لگایا جاتا ہے کہ جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ ہے ایک جس جگہ سے جاتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اور واپس آنے کے بعد مارکیٹ ایک لمٹ میں چلتی ہے، اوپر نیچے چلتی ہے۔ اگر اس کو ہم لوگ تھوڑا سا زومنگ کو کم کر کے دیکھ لیں تو شاید یہ آپ کو اس طریقے سے چارٹ نظر آئے گا۔ بہرحال پہلے سوال کا جواب آ گیا، اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیکھیں دنیا میں شاید کچھ لوگ بولتے ہوں گے، ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، ہم لوگ بھی کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ایسا ہے کہ دو چار لفظ جو جانتے ہیں وہی آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہی لفظ آپ لوگوں کو بتائے جا سکیں جو کچھ ہم لوگوں نے ادھر سے سیکھا، لیکن شاید ان چیزوں سے کسی بھی بندے کا اختلاف رکھنا اس میں کوئی ہمارے لیے برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن کے مطابق کسی بھی مارکیٹ کا نہ کوئی اوور باٹ ہوتا ہے، نہ کوئی اوور سولڈ ہوتا ہے، ایک تکہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اور تکے کو جب تک آپ ایک تکہ یا ایک اندازے کو آپ ایک اندازہ تصور میں رکھیں گے اس وقت تک آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر جیسے آپ MT4 دیکھ سکتے ہیں تو مارکیٹ کی جو لائن ہے وہ 30 سے نیچے آئی، یا جو مارکیٹ کی لائن ہے وہ 70 سے اوپر گئی، یا ہم لوگ 80 کا لیول رکھ کر مارکیٹ کا 80 کے لیول کے اوپر یا نیچے ہم لوگ اوور باٹ یا اوور سولڈ کے حساب سے ٹریڈ لیتے ہیں تو وہ کنفرم مارکیٹ واپس آئے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک بگنر تو سوچ سکتا ہے، یہ ایک پرانا بندہ نہیں سوچ سکتا۔ دنیا کے اندر کسی بھی مارکیٹ کی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ میں نے سنا ہے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت $1 1 کی ایکول تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کا جو معاشی نظام تھا وہ ہم لوگوں نے سود کے خلاف لگا لیا۔ یہ سود ایسی بری چیز ہے جو آپ لوگوں کو زندگی کے مسائل میں اور موت تک آپ لوگوں کو ایسا دباتی رہتی ہے کہ آخر پہ آپ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہی بات ہوگی کہ پاکستان کو مخلص عوام نہ ملی، پاکستان کو مخلص حکمران نہ ملے، لیکن میرے نزدیک سے ہمارا جو سسٹم تھا، ہم لوگوں نے سود کے اندر جا کر ایک اجتماعی طور پر جو نقصان کیا ہے اس کی وجہ سے آج ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے قوانین کے تحت ہم لوگ معاشی طور پر ذلیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا $1 ایکول تھا $1 کے، یا $1 $1 کے برابر تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا بڑا 1.01 ہوا، 1.01 ہوا ہوگا، 1.01 ہوا ہوگا، 1.5 ہوا ہوگا، 2 3 4 5 8 10 15 20 150 150 200 204 پھر 200 پہ آ گیا ہے۔ تو مارکیٹ کی کون سا اوور باٹ اوور سولڈ ہو گیا بھائی؟ مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے، مارکیٹ تو ریورس نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مارکیٹ ایک دن کے اندر، جو لوگ بولتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے پوائنٹ پہ واپس آتی ہے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے کہ مارکیٹ دوبارہ $20 کے اوپر آئے گی یا $1 1 کی ایکول ہوگا۔ آ سکتی ہے، اللہ کرے آ جائے، ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کے لیے دعا گو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ 400 پہ نہیں جا سکتا، 600 پہ نہیں جا سکتا، 800 پہ نہیں جا سکتا۔ تو مارکیٹ کا بیسیکلی بنیادی طور پر تو اوور باٹ اور اوور سولڈ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہم لوگوں نے ایک اندازہ لگانا ہے تو مارکیٹ کے اندر جب ہم لوگ ٹریڈ لیں گے تو اس ٹریڈ کے لینے میں ہم لوگوں نے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنی ہے، اپنا ایک اندازہ لگانا ہے، تو اس قانون کے تحت یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ کے اندر اوور باٹ اوور سولڈ ایک اندازے کے طور پر مارکیٹ تھوڑی سی لچک لے کر چلتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ اوپر سے نیچے آئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا آئی ڈونٹ نو کہ بلیک کلر آپ کو
یہ پسند آ رہا ہے، یعنی کہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آتی ہے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، اس طریقے سے نا مارکیٹ چل 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 کر نیچے آ رہی ہے. تو یہ چیز ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تکہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ ریورس ہوگی اور اس وجہ سے ہوگا. بہرحال اگر آپ لوگوں نے اوور باٹ اوور سول کے اندر کام کرنا ہے تو اس RSI انڈیکیٹر سے بہتر انڈیکیٹر آپ لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے. میں تھوڑی سی زوم کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کا ایک ہی وے ہے ٹریڈنگ کا، آسان سا وے ہے. جب بھی مارکیٹ 30 والے لیول سے نیچے یا 70 والے لیول سے اوپر آئے، اب یہ مارکیٹ 30 والے لیول سے نیچے اور نیچے آنے کے بعد دوبارہ اوپر گئے، تو اس جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کے پریویس کچھ کینڈلز ہیں ان کا جو لو ہے اس کے اوپر سٹاپ لاس لگا کر آپ بائی کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ مارکیٹ اگر 30 کے لیول کے نیچے آئے تو نیچے آنے کے بعد ٹریڈ اس وقت تک نہیں لینی جس وقت تک مارکیٹ دوبارہ بائی میں 30 کی لائن کو کراس کر کے اوپر نہ چلی جائے. یہی اس کا طریقہ ہے اور اس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. میکسیمم جو آپ کا رسک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پوری زندگی کی انویسٹمنٹ، بلکہ ہمارے ہاں تو کچھ ایسے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے سے جتنے قرض لے سکتے ہیں اس قرض کی بھی انویسٹمنٹ ایک ہی مارکیٹ کے سگنل کے اوپر لگا سکتے ہیں. مارکیٹ میں لالچ بری بلا ہے. ایک شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں، بار بار بولوں گا، پھر بھی بولتا رہوں گا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز 100 میں سے 10,000 میں سے ایک بندہ نفع کے اندر ہو سکتا ہے، اور لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے اندر 100 میں سے آپ لوگوں کو 50-60 بندے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کا مائنڈ بنا ہوا ہے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ پرافٹ میں ہیں. تو ان کے اندر آپ میکسیمم 1% 2% ایک اکاؤنٹ کے اوپر رسک لیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ بڑا ہے تو 0.5% رسک لے لیں. یہی چیز ہے. بہرحال اوور باٹ اوور سولڈ مارکیٹ کا اس طریقے سے ٹرینڈ کے حساب سے، ٹرینڈ ریورسل کے حساب سے آپ اس کے اوپر ٹریڈ لے سکتے ہیں، ایک پلان بنا سکتے ہیں، اسٹریٹجی پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں، ڈیمو پہ کام کریں، کم رسک کے اوپر کام کریں. جب آپ کو اچھا ایکسپیرینس ہو جائے، پرافٹ ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں. کوئی سوال بنتے پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسٹ انڈیکیٹر فار اوور باٹ اینڈ اوور سول. آج کے اس لیکچر کے اندر 2-4 چیز واضح کروں گا. سب سے پہلی چیز جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اوور سولڈ اور اوور باٹ میں مارکیٹ کو ماپنے کے لیے ایک لمٹ کے اندر، ایک کاؤنٹنگ کے اندر، ایک میتھ کے اندر، ایک کیلکولیشن کے اندر کون سا انڈیکیٹر بہتر ہے. تو اوور باٹ اور اوور سولڈ کو جو ماپتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر انڈیکیٹر جو آج تک مجھے ملا ہے وہ RSI انڈیکیٹر ہے.